السلام علیکم دوستو، کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ دوپہر کا وقت تھا، بہت تیز دھوپ تھی۔ ایک فقیر بخاری مکہ میں چلانے لگا، بھوکا ہوں، گھر میں کچھ نہیں ہے، بچوں کے لیے کچھ دو۔ کسی نے توجہ نہ دی۔ سامنے ابو جہل کا گھر تھا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابو جہل غصے میں باہر نکلا کہ دوپہر کے وقت کیوں آواز دی۔ فقیر نے کہا کہ تو سردار قریش ہے، میں کب سے چلا رہا ہوں، یہاں کوئی میری سن نہیں رہا۔ ابو جہل نے کہا میرے پاس تو جو رقم تھی میں نے اونٹ خرید لیے، اب دینے کو کچھ نہیں ہے۔ میں تم کو ایک آدمی کا نام بتاتا ہوں، جو اس کے پاس جاتا ہے وہ اسے ضرور دیتا ہے۔ فقیر نے کہا نام بتاؤ۔ ابو جہل نے کہا اس کا نام علی رضی اللہ عنہ ہے۔ فقیر پوچھتا پوچھتا گھر تک پہنچا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ باہر نکلے۔ فقیر نے کہا وہ جو سردار قریش ہے اس کے گھر مانگنے گیا۔ اس نے کہا آپ کے پاس جاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بٹھایا، کھانا دیا۔ جب سیر ہو کر کھا چکا تو فقیر نے کہا اب میری اور بھی مدد کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا مٹھی بند کرو۔ اس نے مٹھی بند کی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 3 بار مٹھی پر پھونکا اور کہا کہ مکہ سے باہر جا کر مٹھی کو کھولنا۔ وہ بند مٹھی لیے چل پڑا۔ ابو جہل نے فقیر کو دیکھا تو اس کے پیچھے دوڑا۔ کہا علی رضی اللہ عنہ نے کیا دیا؟ فقیر نے کہا جب مٹھی کھلے گی تو پتہ چلے گا۔ اب فقیر آگے آگے اور ابو جہل پیچھے پیچھے۔ مکہ ختم ہوا تو ابو جہل نے کہا اب تم مٹھی کھولو۔ اب تو مکہ کی حد ختم ہوئی۔ فقیر نے جب مٹھی کھولی تو آنکھیں حیران ہو گئیں۔ 3 بڑے لال اس کی مٹھی میں رکھے تھے۔ ارے علی رضی اللہ عنہ 3 پھونکوں سے 3 جواہرات بنا دیے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مدینہ منورہ میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا ظاہر بہت اچھا اور بہت نیک صورت تھا، جس سے اہل ایمان کے درمیان ایک نایاب اور مشہور شخص ہو، لیکن وہ شخص بعض اوقات رات کو چھپ کر لوگوں کے یہاں چوری کرتا تھا۔ ایک رات کا واقعہ ہے کہ چوری کے لیے ایک دیوار پر چڑھ گیا۔ دیکھا کہ اس گھر میں بہت زیادہ مال و دولت ہے اور وہاں ایک جوان لڑکی کے علاوہ کوئی دوسرا بھی نہیں ہے۔ اپنے دل میں کہنے لگا آج تو مجھے دوبارہ خوش ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ سارا قیمتی سامان مجھے ملے گا، دوسرا اس لڑکی سے لذت بھی حاصل کر لوں گا۔ اسی فکر میں تھا کہ بجلی اس کے دل میں چمکی، جس سے اس کی فکر روشن ہوگی۔ غور و فکر میں ڈوب گیا اور سوچنے لگا کہ ان تمام گناہوں کے بعد تجھے موت کا سامنا نہیں کرنا کیا؟ موت کے بعد خداوند عالم باز پرس نہیں کرے گا؟ کیا میں اس روز کے عذاب سے بچ سکتا ہوں؟ اس روز تمام حجت کے بعد خدا کے غیظ و غضب میں گرفتار ہوں گا، ہمیشہ کے لیے آتش جہنم میں جلوں گا۔ یہ سب باتیں سوچ کر بہت زیادہ پریشان ہوا اور خالی ہاتھ ہی وہاں سے واپس آ گیا۔ جیسے ہی صبح ہوئی، اپنے اسی ظاہری چہرے اور بناوٹی لباس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ وہی لڑکی جس کے گھر گزشتہ رات چوری کے لیے گیا تھا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے، میرے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے، میرا شادی کرنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن رات میں نے دیکھا ایک چور میرے گھر میں آیا، اگرچہ وہ کچھ نہیں لے کر گیا، لیکن میں بہت زیادہ ڈر گئی ہوں، گھر میں تنہا رہنے کی ہمت نہیں رہ گئی ہے، اگر آپ مناسب سمجھے تو میرے لیے کوئی شوہر تلاش کریں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چور کی طرف اشارہ کیا۔ تو چاہتی ہے تو ابھی تیرا اس کے ساتھ عقد پڑھا دوں۔ چنانچہ اس نے عرض کیا کہ میری طرف سے کوئی منع نہیں ہے۔ چنانچہ ان حضرت نے اسی وقت دونوں کا عقد کر دیا۔ دونوں ایک ساتھ اس گھر میں آ گئے۔ اس نے اپنا واقعہ اس عورت سے بیان کیا کہ وہ چور میں ہی تھا۔ اگر میں نے چوری کی ہوتی اور تجھ سے ناجائز رابطہ کیا ہوتا، میں چوری کا مرتکب بھی ہوتا اور زنا کا گناہ بھی کرتا، جبکہ یہ وصال بھی ایک رات سے زیادہ نہ ہوتا اور وہ بھی حرام طریقے سے، لیکن چونکہ میں نے خدا اور قیامت کو یاد کر لیا اور گناہ کرنے میں صبر کیا اور خدا کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کیا، خداوند عالم نے بھی
اسی طرح مقدر فرمایا کہ اب گھر کے دروازے سے داخل ہوا ہوں اور ساری عمر تیرے ساتھ زندگی بسر کروں گا۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔